أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام صدر کریم صدر مجلس پیر محمود حسن صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ، محترم حضرت علامہ مولانا محمد کامران صاحب قادری مدظل العالی، معزز علماء کرام، محترم مہمانان گرامی، سامعین کرام، عزیزان گرامی، اللہ جل وعلا کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اپنے حبیب کریم جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. عوام محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہم نے حصول برکت کے لیے تلاوت کی ہے، کیونکہ آیت طویل ہے تو اس سے کہیں آپ کو یہ گمان ہو کہ تقریر بھی اسی حساب سے طویل ہوگی، کیونکہ اصل خطاب حضرت علامہ مولانا محمد کامران صاحب قادری کا ہے. جب تک وہ نہ تھے تو ہمارا گمان یہی تھا اور انجمن نوجوانان نارتھ کراچی، کیونکہ ہم بھی انہی کے ساتھ کے ہیں بطور میزبان، تو ہم نے یہ کیا کہ جب مولانا کامران صاحب تشریف لے آئے تو ہم نے کہا کہ اب چندہ ہماری تقریر کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہی کے براہ راست تقریر فرما دیں. تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ چونکہ یہ بات طے ہو چکی تھی پہلے تو کچھ گزارشات آپ کر دیں. تو انہی کے کہنے کے بعد پھر ہم رضامند ہوئے اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں دو ایک باتیں مختصر سے وقت آپ کو گوش گزار کر دیتے ہیں. اب تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں علماء کلیئر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے سرٹیفکیشن اور اطمینان قلب ہمیں حاصل ہوتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی چونکہ آج کل تو دانشوری کا دور ہے، مفکری کا دور ہے، اور دانشور اور مفکر اسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جو اسلام پر اعتراض کرے، دین کے مبادیات پر، اس کی بنیاد پر، جو ہماری اساس ہیں اسی پر اعتراض کرے تو ہم اسے بڑا مفکر اور دانشور سمجھتے ہیں. حالانکہ عرصہ دراز سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، احادیث مبارکہ اس پر شاہد عادل ہیں. اس بات کی ضرورت اس لیے محسوس کی چونکہ بات اندر کرنی ہے. میں اشارہ کی بات کہتا ہوں کہ جب یہ کیو ٹی وی لانچ ہو رہا تھا، جب لانچ ہو رہا تھا ابھی اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی شروع نہیں ہوئی تھی. 2 دن کے بعد اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع ہونی تھی، اور وہ بھی رجب المرجب ہی کا مہینہ تھا جب اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع ہوئی. تو اس وقت خلیل وارثی صاحب نے مجھے کوئی صاحب لے گئے اور وہاں، اور ہمیں اسی وقت اندازہ تھا جس طرح ڈاکٹر فہیم دانش صاحب نے کہا نا کہ صاحب کی دوست ہیں، ہمیں اسی وقت اندازہ تھا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی نیا نیا معاملہ تھا تو ہماری وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. ہم سمجھتے تھے کہ ان کی اپنے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اپنے تقاضے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز ہضم نہیں کر سکتے اور ہم ہر چیز ان کا ہضم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ آپ
اسکرپٹ لکھ دیں، یعنی جو تقریر آپ نے کرنی ہے وہ لکھ کے لیا تو وہ تک تو ویسے لکھنے کے چور ہوتے ہیں، ہم تو امتحان میں جو لکھتے ہیں بس وہی لکھتے ہیں، اس کے بعد بات ہوتی ہے تو بیٹھ بیٹھ لکھتے ہیں. بڑی مشکل سے ہم نے گھنٹوں بیٹھ بیٹھ تقریر لکھی، انہوں نے کنٹرولر کے پاس بھیج دیا. اب یہ تقریر کی کنٹرولر کیا کوئی عالم فاضل تو نہیں تھا نا، اس نے تو بیٹھ کر وہ ٹی وی سمجھتا تھا کہ ٹی وی کیمرہ کیسے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹر کس کو رکھنا، پروڈیوسر کس کو رکھنا. اب اس بیچارے کا کیا معلوم، اس نے ایک تقریر پڑھی، ہم نے گھنٹوں بیٹھ کر وہ تقریر لکھی، اور اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج مختصر وقت میں کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، میں اس شخص کا نام نہیں لیتا ہوں، اور پتہ نہیں وہ ہے نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس شخص نے کنٹرولر تھا، اس نے کہا، اس نے جب تقریر پڑھی کہا کہ یہ رسول کا معجزہ نہیں ہے، یعنی یہ جو لمیٹڈ وقت ہوا نا، کم وقت، کہا کہ یہ مختصر وقت میں جو معراج کرائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمان، ماورائے آسمان، کعبہ حسین و ادنا، پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے تو جناب وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، بسترے کی گرمی بھی باقی تھی، اور کنڈی بھی ہل رہی تھی. تو کہا کہ یہ آپ تسلیم نہیں کرتے اور یہ معجزہ نہیں ہے، بس اللہ کا کرم ہو گیا. اور ایسا یہ ٹائم مینجمنٹ، یعنی وقت اور فاصلے کے سمٹنے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو اللہ چاہے تو ایسا ہو جاتا. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نہیں پڑھی. دیکھیں یہاں ہو سکتا ہے مولانا کامران صاحب مزید کی وضاحت کریں، لیکن یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے نا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ جو لیلا کی تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے آیا ہے، یعنی یہ جلد وقت کو ظاہر کر رہا ہے. یہ لیلن کو کہا گیا، ورنہ لیل الف لام کے ساتھ معرفت بھی آ سکتا تھا، لیکن یہ لیلن کو جو تنوین ہے یہی اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے ایک مختصر سے وقت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم سفر کروا کے اتنے وقت میں مکمل کروا دیا، اتنے وقت میں کہ جب آپ تشریف لائے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بسترے کی گرمی بھی باقی تھی، اور وضو کا پانی بھی چل رہا تھا. تو ہم نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اب میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کے اشارے آخر میں کرتا ہوں، میں ایک مثال جو گزار کرتا ہوں آپ، کیونکہ ہم تو عقل کے بندے ہیں، ہم نے مختلف مراحل پر آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا ہر چیز کو دیکھیں، ہم ہیں مسلمان، ہمیں مومن، ہمیں ایمان کا دعویٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ ہے. اگر وہ فقط دعویٰ ہی نہیں ہے، ہمارے اخبار ہمارے افعال اس بات کی غمازی نہیں کرتے، لیکن چلو دعویٰ ہی کہیں، ہم رسول اللہ تو بہت ساری چیزیں ہمیں چیک کرنی پڑتی ہیں. آپ یہ تسلیم نہیں کرے گی کبھی بھی کہ انسان مر جائے گا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، اور سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد اللہ جل وعلا انہیں بوسیدہ ہڈیوں سے انسان کو زندہ کرے گا. یہ انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن مسلمان کا عقیدہ آخرت یہ مبادیات کے عقائد میں سے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے بعد موت کا. آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارے ایمان مقدس میں یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن عقل سمجھتی ہے کہ ایک آدمی منو مٹی پہ چلا گیا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھائی دانش نہیں، ایک ڈاکٹر صاحب نے علامہ احمد سعید کاظمی صاحب کو یہی کہنا دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں زندہ ہو رہا ہے. کہا کہ اگر زندہ کاظمی کو بھی اگر مٹی کے نیچے ڈال دیں تو یہ زندہ ہونے کے بعد بھی چند گھنٹوں کے بعد میں زندہ نہیں رہے گا. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ منو مٹی چلے نبی زندہ ہے. کاظمی شاہ صاحب نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو اونٹ کھڑی ہوئی ہے اس کے پیٹ کے اندر بچہ کتنے مہینے زندہ رہتا ہے؟ کہا کہ 10 مہینے زندہ رہتا ہے. تو کہا کہ اگر تمہیں اٹھا کر اس اونٹنی کے پیٹ میں ڈال کا پیٹ پی لیا جائے ڈاکٹر تم کتنے دن زندہ رہو گے؟ کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، میں تو مر جاؤں گا. تو کہا اونٹنی کا بچہ ہی کیسے زندہ رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا معاملہ اور ہے، میرا معاملہ ہو رہا ہے. تو کہا یہی بات وہی ہے کہ تیری زندگی اور نبی کی زندگی اور
بات یہ ہے کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر نہیں پرکھنا چاہیے، عقل بہت چیزوں کو رد کر دیتی ہے۔ تو اقبال نے اسی لیے کہا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ظاہر ہے نہ اللہ نہ حکیم۔ تو اس لیے ہر بات کو عقل سے نہیں، تو انہوں نے شاید عقل سے وہ سارا پرچہ پڑھا، ان کو عقل کا پردہ ایسا پڑا کہ قرآن مجید کی آیتیں آدھی مبارکہ بھی اس کے سامنے نہیں نظر آئی۔ تو میں نے وہ پرچہ اٹھایا اور میں نے کہا کہ پھر تقریر آپ خود کر لیں۔ وارثی صاحب کا میں نے کہا بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے، اب آپ جانے آپ کا اسٹیشن جانے۔ تو پھر وہ بعد میں محترم جاوید صدیقی وہ کیمرہ مین اس وقت اب سنجے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن کے مجھے نہیں معلوم، تو اس وقت انہوں نے اس کنٹرولر کو باقاعدہ گالی دینے کے بعد مجھے کہا کہ آپ بعد میں تشریف لے آئیے، پروگرام ریکارڈ ہو جائے۔ تو ہم نے پھر بعد میں ریکارڈ کرایا بار۔ اب عرض کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے ہم عقل کی مثال آپ کو گزار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہی ہے کہ پنجاب میں ایک بزرگ تھے، ان کو بھی معراج نبی کانفرنس میں بلایا گیا، وہ بھی ہر چیز کو عقل اور سائنس کے پیمانے پر پرکھتے تھے۔ تو ان کو جب دعوت تقریر دی گئی تو ان کو کلیئرٹی نہیں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنا عظیم سفر طے کر لیا جائے۔ تو انہوں نے اس وقت تقریر سے معذرت کہا کہ اگلی مرتبہ میں دیکھوں گا۔ وہ کہہ کر گھر جانے کے بعد گھر جانے سے پہلے مسجد جا کر تھوڑی دیر لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو ایک بزرگ ان کے خواب میں آیا، انہوں نے پوچھا، کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ بیٹا کیا بات ہے، ایسی کیا پریشانی لاحق ہو رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ مجھے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر کرنی ہے، لیکن میں ہر چیز کو عقل اور سائنس کے پیمانے پر دیکھتا ہوں تو یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، اور میں جو چیز میرا دل تسلیم نہیں کرتا میں اسے کیسے کہوں؟ سابق وفاقی وزیر محترم جناب حاجی محمد حنیف طیب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم انجمن نوجوانان نارتھ کراچی کی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے اور اپنی جانب سے صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور انجمن نوجوانان نارتھ کراچی سمیت ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و عافیت اور عمر دراز عطا فرمائے۔ اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب وہ سوئے تو ایک بزرگ خواب میں آئے گا، بیٹا تم کچھ پریشان لگتے ہو، پریشانی کا سبب کیا؟ کہا پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میں ہر شے کو عقل کے پیمانے پر دیکھتا ہوں، سائنس کے پیمانے پر دیکھتا ہوں، لیکن نہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور نہ سائنس، جو عقل اور سائنس کے پیروکار تھے جنہوں نے لوگوں کو علی گڑھ دیا وہ بھی کلیئر نہیں تھے اس بات پر۔ انہوں نے بھی یہ کہا جنہوں نے علی گڑھ دیا لوگوں کو انگریزی سمجھائی، انگریز کا مقابلہ کیا، پاکستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن وہ بھی کلیئر نہیں تھے، ان پر بھی انگریز کا اتنا غلبہ تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی۔ پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہ کیونکہ انگریز اس بات کو تسلیم نہ کرتے، اس لیے ہم نے اس کو روحانی کہہ دیا تاکہ انگریز اس کو آسانی سے تسلیم کر لیں۔ بھائی خواب میں بیٹھے بیٹھے نبی کی کیا بات ہے؟ اگر آپ خواب میں، اب ہمیں تو مکہ و مدینہ بہت کبھی نظر آتا ہے، کسی کو واشنگٹن دکھائی دیتا ہے، کسی کو دبئی نظر آتا ہے، کسی کو پیرس نظر آتا ہے، کوئی انگلینڈ میں ہوتا ہے، کوئی مانچسٹر میں ہوتا ہے، کوئی اسکاٹ لینڈ میں ہوتا ہے، کوئی آئرلینڈ میں ہوتا ہے، کوئی کینیڈا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی آسٹریلیا میں ہوتا ہے، کوئی سویڈن میں ہوتا ہے۔ خواب میں اب ہمیں یہی مقامات نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی آ کر کوئی اسٹوڈنٹ کہہ دے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا آسٹریلیا میں ایک یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا اور میں وہاں رہا اور میں نے سب کچھ پاس بھی کر لیا اور مجھے ڈگری بھی مل گئی اور صبح آپ کھلی تو دیکھا میں بستر پر تھا، تو اس پر کس کو اعتراض ہوگا؟ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن نبی کے معراج سے ابو جہل نے اعتراض کیا۔ کیوں؟ اگر روحانی اور خواب کا معراج ہوتا تو ابو جہل کا کوئی اعتراض نہ ہوتا، کفار اور مشرکین مکہ معترض نہ ہوتے۔ اعتراض یہ سبب سے تھا کہ جسم مصطفیٰ اتنے قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمان ماورائے آسمان، کعبہ کو سینا ادنا، اللہ جل وعلا کا دیدار، اور پھر اسی مختصر وقت میں واپس آ جانا۔ تو اس بزرگ نے کہا تم عقل سے سمجھنا چاہتے ہو؟ بزرگ کے ہاتھ میں ایک گھڑی تھی، وہ گھڑی اتاری اور اس کو بیک ڈھکن پچھلا کور کھول کر اس کی سیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟
کہا یہ سیل ہے، اور پھر فرنٹ دکھایا، کہا کہ اب یہ کیا ہے، کہا یہ گھڑی ہے، کہا سیکنڈ کا کانٹا چلتا ہے، سوئی چلتی ہے، کہاں چلتی ہے، پھر پیچھے سے انہوں نے سیل نکال دیا اور اس کے بعد پھر گھڑی گھڑی سامنے کر دی، کہا بیٹا اب سیکنڈ کا کانٹا چلتا ہے، کہا کہ نہیں حضور اب سیکنڈ کا کانٹا نہیں چلتا، کہا کہ اب سیکنڈ کا کانٹا چلے گا کب، گھڑی چلے گی کب، کہا کہ جب اس کے اندر دوبارہ سیل ڈال دیں گے اور سیل لگا لیں گے تو یہ گھڑی چل پڑے گی۔ تو کہا کہ بیٹا عقل کے بندے بس پتنی سی سادہ سی بات ہے، عقل کو سمجھنا چاہتا ہے کہ جس طرح اس گھڑی کے سیل کو نکال دیا گیا تو سوئی جس نمبر پر رکی ہوئی تھی اسی پر رک گئی، اور جب دوبارہ سیل ڈالا تو سوئی اسی نمبر سے بار بار جانا شروع ہو گئی۔ کہا بلا دستی و بلا نثار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، اس کائنات کا سیل ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات ہے، جس کے سبب سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اس کائنات میں ثبوت میں جو کچھ ہے تصدق پیدائش مصطفیٰ ہے۔ تو کہا کہ جب تاجدار کائنات اس زمین کے اوپر آسمانوں میں اور ماورائے آسمان میں لے گئے تو اس کائنات کی جان نکل گئی اور مر گئی، تو کائنات تھم گئی جیسے وہ سیکنڈ کی سوئی تھم گئی تھی۔ اب جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس کائنات کی جان واپس آ گئی، جیسے سیکنڈ کی سوئی وہی سے چلنا شروع ہو گئی تھی، کائنات کا نظام وہی سے چلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے، یہ بات اصل بات۔ اور آپ تائید کیا چاہیں قرآن مجید پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں۔ قرآن مجید نے کہا او الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ۔ عزیر علیہ السلام یا کسی بھی نبی پر یا کسی پر بھی یا وضاحت میں بعض نے عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا ان پر 100 سال موت جاری کر دی گئی، وہ بھی جانتے تھے کہ زندگی کیا ہے، بعد موت کیا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو جب ان کو 100 سال کے بعد اٹھایا گیا تو ان کو پوچھا گیا اللہ کم لبثت، کتنی دیر ہوئے ہو، لبثت یوما بعد یوم، کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، تو کہا انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک، کہا کہ ذرا اپنے اس کھانے پینے کی طرف دیکھو کہ تم سارے کھانے پینے کے ساتھ آئے تھے، اور ساتھ میں اس دراز گوشت کو اس سواری کو دیکھو جس کی ہڈیاں بھی موجودہ ہو گئی۔ 100 سال عزیر علیہ السلام پر یا اس شخصیت پر گزرے، اسی طرح 100 سال اس جانور پر گزرے، 100 سال کھانے پینے پر گزرے۔ اللہ جل وعلا جب عزیر علیہ السلام کو موت کا مشاہدہ کرانا چاہے تو اس طرح کراتا ہے کہ گدھے کو یا اس دراز گوشت کو یا اس سواری کی ہڈیاں موجودہ کر دیتا ہے، اور 24 گھنٹے سے پہلے سر جانے والے سارے کھانے کو 100 سال تک جلا جا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عزیر علیہ السلام کے لیے مشاہدات کے طور پر اس وقت کو تھام سکتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو تھام لیا۔ اس مومن کا کیا کہو گے، اس کنٹرولر کو ہم نے یہی سمجھایا کہ ایک مومن بھی انہیں صراط کا خلاف کرے گا، اس کے لیے بھی قیامت کا لمحہ ہوگا، لیکن عام آدمی کے لیے اس پورے صراط کو 500 سال میں وہ کراس کرے گا، اور ایک مومن کے لیے وہ ایسے گزرے گا جیسے اثر کی وقت کا نماز گزر جاتا تھا۔ تو جب ایک عام مومن کے لیے اللہ وقت کو اور زمانے کو سمیٹ لیتا ہے تو اپنے محبوب کے لیے بھی اس نے زمانے کو سمیٹ دیا، اور اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سے وقت میں تاکہ آنے والے دیکھیں۔ لوگوں نے یہ بھی کہا، یاد جملے ہیں، لوگوں نے یہ کہا کہ نیٹ پر آیا کہ کسی یہودی نے کہا کہ ہمارے نبی کی شان یہ کہ تمہارا نبی جب چلتا ہے سواری پر اور جب وہ خبریں موسیٰ کو دیکھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تاجدار کائنات کی سواری مسجد اقصی پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی رفتار تمہارے نبی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ ارے نادان سے کیا پتا، نیٹ دیکھنے والے، جوان سننے، ایجوکیٹڈ، دانش رکھنے والے، عقل رکھنے والے سوچیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار اور میرے آقا اپنی رفتار سے نہیں براہ رفتار سے جا رہے تھے، جس کا پروٹوکول ہونا گاڑی اپنے حساب سے چلتی ہے اور سواری تو اب وہ سوار کی رفتار سے چلے گی، اس رفتار سے موسیٰ کی تم نے رفتار کا اندازہ اس بات سے لگایا۔ اب ذرا دیکھو کہ ساتھ میں آسمان پر
یا چھٹے آسمان پر جب موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر کھڑے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا عالم دیکھو کہ موسیٰ چھٹے آسمان پر رکے اور براق کے نیچے جبریل امین بھی نیچے اور بڑا کہ رفتار خدا دا پہنچ گیا اور اس کے بعد واپس آئے اس کے بعد پانی بھی چل رہا کنڈی بھی رہی اور جتنا بھی رہی ہے تو وہ رفتار میرے آقا کی نہیں، وہ رفتار رات کی رفتار تھی اور آقا کی رفتار یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے سر کے تاج، ان پر ایمان کا احترام لازم، لیکن جب رفتار کی بات آتی ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی رفتار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مراقبہ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔